ڈیجیٹلائزیشن ایک ایسا شعبہ جو ناقابل یقین حد تک حقیقی معنوں میں خواتین کی زندگیوں میں مثبت اور خوشگوار انقلاب لا سکتا ہے۔ اس شعبے میں خواتین کا کردار کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا پوٹینشیل سیکٹر ہے جو گھر بیٹھے بغیر کسی سفری اور دفتری اخراجات و مشکلات کے خواتین کو پیشہ ورانہ ترقی، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے اور آمدن کے معقول و قابل عزت ذرائع تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مالی طور پر بااختیار بنانے میں معاون کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں اگر اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ 2023 کے مطابق پاکستان میں موبائل فون صارفین کی تعداد 189.3 ملین تھی، جن میں خواتین کی تعداد 48.2 ملین تھی۔ اسی طرح موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 122.9 ملین تھی، جن میں خواتین کی تعداد 29.8 ملین تھی، جبکہ 2022 میں یہی تعداد 26.4 ملین تھی۔ یعنی ایک سال میں موبائل براڈ بینڈ استعمال کرنے والی خواتین کی تعداد میں 3.4 ملین کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح اگر برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹس کی بات کی جائے تو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں 24.8 ملین خواتین کے اکاؤنٹس تھے، جو 2023 میں بڑھ کر 32.4 ملین ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی فیس بک میں 23%، یوٹیوب میں 28%، ٹک ٹاک میں 17% اور انسٹاگرام میں خواتین صارفین کی تعداد 34% ہے۔ لیکن دوسری طرف ڈیجیٹلائزیشن میں موبائل فون کی ملکیت اور انٹرنیٹ کے استعمال میں رکاوٹ سمیت مختلف چیلنجز اور رکاوٹیں بھی حائل ہیں۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور 240 ملین سے زیادہ کی آبادی میں تقریباً 48.5% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 47% مردوں کے مقابلے میں صرف 22% خواتین کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 20% مردوں کے مقابلے میں صرف 7% خواتین کی انٹرنیٹ تک رسائی میسر ہے۔ ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق 2017 تک صرف 7% خواتین بینک اکاؤنٹ ہولڈر تھیں، جبکہ بھارت میں یہ تناسب 76%، سری لنکا میں 73%، بنگلہ دیش میں 36% اور نیپال میں 41% تھی۔ اگر پاکستان کا مقابلہ دیگر اسلامی ملکوں سے کیا جائے تو بھی پاکستانی خواتین کا مالیاتی نظام میں حصہ بہت ہی کم ہے۔ سعودی عرب میں آبادی کے اعتبار سے خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد 58%، جبکہ ایران اور ترکیہ میں بالترتیب 92 اور 54% ہے۔ پاکستان میں خواتین کو آن لائن ہراساں یا تشدد کا نشانہ بنانے کا سنگین مسئلہ بھی انہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک رسائی اور اس کے استعمال کو مزید محدود بنا دیتا ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں 40% خواتین کو آن لائن ہراساں یا تشدد کی کسی نہ کسی شکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کئی مثبت اقدامات بھی کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے مطابق حکومت پاکستان نے خواتین کو ڈیجیٹل شمولیت میں رسائی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ٹیکنالوجی تک رسائی ایسے ہی اقدامات میں شامل ہے۔ یونیورسل سروس فنڈ یعنی USF ایک حکومتی پروجیکٹ ہے جس کا مقصد پاکستان کے دیہی علاقوں کو انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ نے 1000 سے زیادہ دیہی علاقوں میں رہنے والے 3.3 ملین لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کی ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے سب کے لیے اسمارٹ فون اسکیم بھی شروع کی، جو کم آمدنی والے افراد کو آسان بلا سود قسطوں کے ذریعے موبائل فون خریدنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے ڈیجیٹل تعلیم پر بھی توجہ دی ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ایک ایسا حکومتی قدم ہے جو مختلف شعبوں میں آن لائن کورسز کے ذریعے تعلیم فراہم کرتی ہے۔ یہ یونیورسٹی ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینے اور خواتین کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق مہارت فراہم کرنے کے کئی کورسز پیش کر چکی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا بھی حکومتی اقدامات میں شامل ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا حکومتی اقدام ہے جو پاکستان کی غریب خواتین کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ PISP نے خواتین کی ڈیجیٹل مالی شمولیت اور خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے ہیں، جس سے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے مالی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ قانونی مشاورت اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے لیے مفت عوامی ہیلپ لائن 1099 فعال کی گئی ہیں۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ایک ایسا حکومتی پروگرام ہے جو خواتین کو مختلف شعبوں میں فنی تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہ کمیشن کئی کورسز پیش کرتا ہے جن کا مقصد
ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینا اور خواتین کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک رسائی کے لیے ضروری مہارتیں فراہم کرنا ہے۔ ان کورسز میں خاص طور پر خواتین طلباء کے لیے 35% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ پی ٹی اے نے بھی اردو زبان میں ایک ٹول کٹ کا آغاز کیا ہے جو موبائل انٹرنیٹ اسکلز کی ٹریننگ فراہم کرتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خواتین کو ڈیجیٹل مالی خدمات فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے ہیں، جن میں راست پیمنٹ سسٹم بھی شامل ہے جو افراد اور کاروبار کو فوری ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ دیگر ڈیجیٹل مالی خدمات میں ایزی پیسہ اور جیز کیش بھی شامل ہیں، جس میں کسی شخص کے موبائل فون نمبر کو اس کی بینکنگ آئی ڈی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اقدامات نے بینکنگ کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اس برانچ لیس بینکنگ کے تعارف نے دیہی علاقوں کی خواتین کو بینکنگ کی سہولیات تک رسائی دی ہے اور ایسی جگہوں پر اس کے استعمال کی اجازت دی ہے جہاں بڑے بینک کام نہیں کرتے۔ ایک اور سہولت موبائل والیٹ اکاؤنٹس کی بھی ہے، جس کے ذریعے خواتین کو اپنے مالی اثاثوں کو خود مختاری سے استعمال کرنے اور انہیں چوری سے بچانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اگرچہ خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات حوصلہ افزا ہیں، لیکن ہنوز دلی دور است۔ حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ٹیکنالوجی کے میدان میں خواتین کی شمولیت کو مزید مؤثر بنانے اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مزید عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔